اچھا، ہمارے صحافی جرنلسٹ بیٹھے ہیں، بڑی دیر سے انتظار میں ہیں ہمارا بھڑکاؤ بھاشن سننے کے لیے، تاکہ ان کو کچھ ملائی مل جائے، ان کا کام کرنا ہے۔ ہم ان اعتراض نہیں ہے، مگر ہم اپنے صحافیوں کو پوچھنا چاہ رہے کہ بھائی آپ کو معلوم سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جس نے انگریزوں کے خلاف اپنی جان دی اس کا نام کیا تھا؟ ان سے پوچھ لو، نہیں معلوم ہوگا ان کو ان کے 9 بجے کے اینکر کا نام معلوم ہوگا جو خالی نفرت کرتا ہے، پک 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 پک۔ سب سے پہلا صحافی جرنلسٹ جو انگریزوں نے اس کو مارا، اس کا نام مولوی محمد باقر۔ سر عام ان کو گولی مار دی گئی، سر عام ان کو گولی مار دی گئی۔ اچھا، کس نے مہاتما گاندھی کو کہا کہ باپو یہ بلینک چیک ہے، جتنے پیسے ہونا لے لو اور تلک سوراج فنڈ میں باپو پیسے لکھ لو؟ کس نے چیک دیا تھا باپو کو؟ کیا نام تھا اس کا؟ اس کا نام تھا عمر سبحانی۔ اس نے چیک دیا باپو جتنی رقم، اور عمر سبحانی غریب ہو گئے تھے، اتنا پیسہ انہوں نے آزادی کے لڑائی میں لایا تھا۔ عمر سبحانی ان کا نام تھا۔ ان لوگوں سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور گوڈسے سے محبت کرتے ہیں، تو گوڈسے سے محبت کرنے والوں یہ بتاؤ یہ بھٹکنیاں کون تھے؟ بھٹکنیاں انصاری کون تھے؟ بھٹکنیاں انصاری بہار میں ایک باورچی تھے۔ مہاتما گاندھی جب چمپارن کو وہاں سے شروع کیے تھے نا، تو بھٹکنیاں انصاری کو ان کا مالک ایک انگریز تھا، اس نے کہا کہ تم مہاتما گاندھی کا کھانا بناتے ہو، اس میں زہر ڈال دو، گاندھی کو مار دو۔ تو بھٹکنیاں نے جا کر گاندھی کے سامنے رو کر کہا کہ باپو کھانا مت کھاؤ، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور جب ڈاکٹر راجندر پرساد چمپارن 1950 میں ٹرین میں گئے تھے، اسٹیشن پر اترے تو انہوں نے پھٹے کپڑوں میں بھٹکنیاں انصاری کو دیکھ کر بلا رہی ہے تو بھٹکنیاں ہیں۔ گوڈسے گولی چلایا گاندھی کے اوپر، جان لیا مر، بھٹکنیاں انصاری نے زہر نہیں دیا گاندھی کو۔ اب بولو کون وفادار ہے بھارت کا؟ آپ سے لوگ کہیں گے کہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، مسلمان ذمہ دار ہے پارٹیشن کا، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بھارت کے وبھاجن کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ جو مسلمانوں سے نفرت کرتے وہ آپ سے بولیں گے نہیں نہیں اویسی کیا تم غلط کہہ رہے ہو؟ کیا اس وقت سینٹرل اسمبلی مانے اس وقت کی پارلیمنٹ میں 102 سیٹ تھی، 30 ریزرو تھی مسلمانوں کی، 30 کے 30 مسلم لیگ جیت گئی؟ تو بولیں گے اویسی جھوٹ بول رہا، مگر آپ کو یہ ہرگز نہیں بولیں گے کہ 1945 اور 46 میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں ووٹ ڈالنے کا حق سب کو نہیں تھا۔ جیسا آج جو 18 سال کا جا کے ووٹ ڈال سکتا ہے، اس زمانے میں ووٹ ڈالنے کا اختیار صرف انہی کو تھا جو انکم ٹیکس دیتے، جو نواب تھے، جو زمیندار تھے، جو پڑھے لکھے تھے، انہی کو ووٹ ڈالنے کا اختیار تھا، باقی عام مسلمان کو ووٹ ڈالنے کا اختیار نہیں تھا۔ تو یہ مسلمانوں سے نفرت کرنے والے آدھی سچائی کو بیان کرتے، آدھی سچائی کو بیان کرتے۔ مثال کے طور پر اس وقت کے بہار میں جب یہ الیکشن ہوا تو صرف 7% لوگ ووٹ ڈالے، اور بولتے مسلمان پارٹیشن کا ذمہ دار ہے۔ ہم ذمہ دار نہیں ہے پارٹیشن کے، جن کو بھارت سے محبت تھی وہ آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے اور صبح قیامت تک رہیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر پارٹیشن کا ذمہ دار۔ اور اگر کوئی زیادہ علم چاہتا ہے تو میں کہوں گا کہ آسٹن گرینویل ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشن کا ایکسپرٹ ہے، اس کی کتاب ہے انڈین کانسٹیٹیوشن، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس میں چھپی گئی، صفحے نمبر 12 اور 13 پڑھ لو، جو میں کہہ رہا ہوں سچ ہے یا جھوٹ معلوم ہو جائے گا۔ اب جس کے پاس ڈگری نہیں ہے وہ نہیں پڑھ سکتا، آپ کو معلوم، جو انٹائر پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے وہ تو نہیں پڑھیں گے۔ تو گرینویل آسٹن کی کتاب ہے، آپ پڑھ لیجیے۔ اور 1935 کا قانون ہے، 6 شیڈول، پارٹیشن کا ذمہ دار مسلمان ہے۔ اب دیکھو 15 اگست آتے ہی شروع ہوا تھا، ٹی وی پر کوئی بولتا ہے بھارت کا وبھاجن ہوا، بھارت کا وبھاجن ذمہ دار مسلمان نہیں ہے۔ اچھا، دوسری تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب کانگریس نے منظور کیا بھارت کے وبھاجن کو، پارٹیشن کو، تو کانگریس کے اس اجلاس میں اس پارٹیشن کے پلان کو کس نے پیش کیا؟ ان کا نام جی بی پنت تھا۔ پارٹیشن کے پلان کو پیش کیا، اور پھر اس کو سیکنڈ کس نے کیا؟ مولانا آزاد نے۔ اس کی مخالفت کون کیا؟ مولانا حفظ الرحمان نے۔
مولانا حفظ الرحمان نے وہ تاریخی جملہ کانگریس کے اجلاس میں کہا تھا کہ اگر آج آپ اس پارٹیشن کو پاکستان کو بنانے کی رضامندی دیں گے تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی تاریخ کو مٹا دیں گے، ہم اپنے ہاتھ سے ان وعدوں کو بھلا دیں گے، یہ مولانا حفظ الرحمان نے کہا تھا۔ مگر آپ بولتے ہم ذمہ دار، مسلمان ذمہ دار نہیں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری جب 15 اگست کو لال قلعے سے کھڑے ہو کر ملک سے خطاب کریں گے تو ملک کے مظلوموں کا ذکر کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دیش کے پردھان منتری جب 15 اگست کو جھنڈا ترنگا لہرائیں گے تو علامہ فضل خیر آبادی کا، مولانا محمود الحسن کا، حسین احمد مدنی کا، مولانا کافی کا، اشفاق اللہ کا ذکر کریں گے۔ نہیں معلوم کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ کرے یا نہ کرے ہم تو کرتے رہیں گے۔ ہم کو فخر ہے ہمارے بزرگوں پر، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں کی قربانیوں کی داستانوں کو پڑھتے ہیں۔